نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ احزاب کی آیت ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب یہ آیت یہاں کیوں آئی، کیوں اتاری گئی؟ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، تو اللہ نے اس اعتراض کو رد کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضور علیہ السلام تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ جب زید حضور علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں تو تم یہ اعتراض کیسے کرتے ہو کہ زید حضور کا بیٹا ہے؟ وہ بیٹا جو خونی رشتے سے ہو، اس بیٹے کی متعلقہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ یہ زید بن محمد نہیں ہے بلکہ یہ زید بن حارثہ ہے، اس لیے تمہیں یہاں اعتراض کا حق ہی نہیں ہے اور اعتراض بنتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت اتاری گئی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد منکم، نہیں، من رجالکم۔ اگر اللہ منکم فرماتے تو اشکال ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے تو 3 بیٹے بھی تھے اور 4 بیٹیاں بھی تھیں، پھر یہ کیسے فرمایا من رجالکم؟ تو من رجالکم کہہ کر فرمایا کہ حضور باپ تو ہیں لیکن رجال کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ رجل کہتے ہیں اسے کہ اولاد بھی ہو اور اولاد نرینہ ہو اور وہ بالغ بھی ہو، پھر لفظ رجل جو ہے اس پر بولا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، نہ زید حضور کے سکے بیٹے ہیں۔ جب سکے بیٹے نہیں ہیں تو ان کی طلاق دی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے پر تم لوگ حضور علیہ السلام پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تمہارا یہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ اس بات کو رد کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ جو بولا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ کے رسول تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ امت پیغمبر کی ابوت یعنی باپ والی شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ تو بڑی پریشانی تھی کہ امت جو ہے وہ باپ والی شفقت سے محروم ہو گئی، تو اللہ نے اطمینان اور تسلی کے لیے وَلَٰكِن رسول اللہ فرمایا کہ جو روحانی شفقت تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ ابوت باپ والی شفقت تو ختم ہے، لیکن جو روحانی شفقت ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس ممکن ہے کوئی یہ سمجھتا کہ وہ شفقت بھی ختم اور یہ شفقت بھی ختم، تو اللہ جل شانہ نے وضاحت فرما دیا کہ ابوت کی نفی تو ہو گئی ہے لیکن نبوت کی نفی نہیں ہوئی۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہم نے ابوت کی نفی کی ہے، نبوت کی نفی نہیں کی۔ جو پیغمبر ابوت کی وجہ سے جسمانی باپ تھا اس شفقت سے تم محروم ہو، لیکن نبوت کی وجہ سے روحانی باپ ہے، وہ شفقت اب بھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔
ولیکن رسول اللہ، یہ لیکن کا جو کلمہ ہے عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے لیکن سے پہلے والی عبارت میں جو شبہ پیدا ہو، لیکن کا ما بعد اس شبہ کو ختم کر دیتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، فرمایا وہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں۔ ایسا نہیں، آج تو امت کو روحانی شفقت ملی، لیکن جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ فرمایا نہیں، ان کے لیے بھی یہی نبی ہوں گے، ان کو باپ والی روحانی شفقت بھی یہیں سے ملے گی، اس لیے کہ آپ رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت چونکہ قیامت تک ہے، تو آپ کے روحانی اولاد بھی قیامت تک رہے گی۔ تو اس آیت کے اندر اور اس سے پہلی آیت کے اندر جس طرح ایک رسم بد کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی کہ جب کسی کا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو باپ جو ہے یعنی سسر جو ہے وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ حقیقی بیٹا ہو۔ اگر منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ عرب سمجھتے تھے۔ تو اس رسم بد کا جہاں اس اعتراض کو رد کیا ہے، مشرکین کو جواب دیا ہے، یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم جب فوت ہوئے تو مشرکین مکہ نے اس بات پر کہ ان کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی بڑی خوشیاں منائیں کہ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس موقع پر بھی یہ آیت اتری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اتنی بات ٹھیک ہے کہ میرے محمد کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، لیکن تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ بلکہ رسول اللہ، مشرکین مکہ کی خوشی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے یعنی محمد کے جانے کے بعد ہم سے لڑائی تو کرنی تھی ان کی اولاد نے، اور ان کی اولاد ہوگی ختم تو ان کا مشن بھی ختم، اب ہم سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، تمہاری لڑائی محمد بن عبداللہ سے نہیں تھی، تمہاری لڑائی محمد بن عبداللہ رسول اللہ سے تھی۔ اگر صرف تمہاری لڑائی محمد بن عبداللہ سے ہوتی اور رسالت کی حیثیت نہ ہوتی تو ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے لڑائی لڑتے، تو یہ مسئلہ اور یہ خوشی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسئلہ محمد بن عبداللہ کا نہیں ہے، مسئلہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ لہٰذا ان کے جانے کے بعد ان کی جسمانی بیٹے نہیں ہیں، جسمانی اولاد نہیں ہے، لیکن ان کے روحانی بیٹے موجود ہیں، اور ان کے روحانی بیٹے جنگ لڑیں گے، اور وہ موجود ہیں، اور وہ تھوڑے بھی نہیں ہیں بلکہ وہ 1,00,000 تقریباً 24,000 ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین کے ذہن میں ایک بات خوشی کی تھی کہ چلو 1,24,000 بھی آخر فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو پھر بھی ان کا مشن ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ فرمایا کہ یہ صرف رسول اللہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان پہ ایمان لائے، جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی وہ ختم ہو جائے تو کام ختم ہو جائے، بلکہ فرمایا وخاتم النبیین، اگر صرف اللہ کے رسول ہوتے تو جو ان کے کلمہ گو تھے 1,24,000 تقریباً صرف وہی لڑتے۔ یہ رسول بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں، اس لیے ان کے بعد قیامت تک آنے والی امت ان کی روحانی اولاد ہے۔ تمہاری جسمانی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ان کی روحانی اولاد قیامت تک چلتی رہے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی رہے گی، حضور کا مشن بھی رہے گا۔ اب ختم نبوت کے مسئلے کو عام سی بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ختم نبوت، لیکن اس مسئلے کو جس انداز سے اور جس علمی انداز سے اور جس زبردست انداز سے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، اگر کوئی بندہ وہ سمجھ جائے تو پھر جو ہے طبیعت میں بہار آ جائے گی، بشرطے کہ سمجھنے والے میں عقل سلیم بھی ہو اور علم تام بھی ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک کی کمی ہوگی تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی دو نوعیں ہیں، ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور ایک ہے خاتمیت ذاتیہ۔ خاتمیت زمانیہ کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تمام نبیوں سے آخر کا ہے۔ فرمایا ہم یہ بھی مانتے ہیں لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زیادہ اعزاز نہیں ہے کہ حضور آخر میں آئے، تو یہ آخر میں ہونا یہ کوئی زیادہ اعزاز کی بات نہیں ہے، کیونکہ تقدم اور تأخر بالذات میں کوئی درجہ فضیلت نہیں ہوتا، یعنی کسی کا اول ہونا یا کسی کا آخر ہونا اس میں ذاتی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ اس کو دو چار مثالوں سے سمجھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ آخر ہیں، لیکن حضرت ابو بکر پھر بھی افضل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں، حالانکہ وہ آخری خلیفہ ہیں۔ اگر صرف آخری ہونا ہی فضیلت گنے تو یہ آخری ہونا صرف فضیلت کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ سمجھیں، اگر صرف یہاں آخری ہونا فضیلت کی بات ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے چاروں فقہا میں سے سب سے پہلے فقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سب سے آخری فقی ان چاروں میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخر میں آئے، آخر میں ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سے افضل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کی ایک صف اول ہوتی ہے، ایک صف آخر ہوتی ہے۔ اب صف آخر یہ صف اول سے افضل نہیں ہے، بلکہ صف اول میں کھڑے ہونے والا بندہ افضل ہے، صف آخر میں کھڑے ہونے والا افضل نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تقدم ہونا یا تأخر ہونا اس کے اندر بذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین ہونا یہ افضلیت کی دلیل کیسے بنی؟ تو حضرت فرماتے ہیں ایک ہے خاتمیت زمانیہ اور دوسری ہے خاتمیت ذاتیہ۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی مطلب یہ کہ یہ چیز اسی سے شروع ہے اور اسی پر ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کہ یہ چیز اسی سے شروع ہے اور اسی پر ختم ہے، اسے کہتے ہیں خاتمیت ذاتیہ، یعنی یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے اور دوسروں کو اس کے واسطہ سے ملی ہے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے، ایک چیز کسی کو بلا واسطہ ملے تو اسے کہتے ہیں بالذات، اور اگر وہی چیز دوسرے کو کسی واسطہ سے ملے اسے کہتے ہیں بالعرض۔ اس کو مثال سے سمجھے، جیسے کہ حضرت نے سمجھایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی دیوار پر پڑتی ہے، سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور دیوار کی روشنی سورج کے واسطہ سے ہے۔ سورج ہوگا تو یہ روشنی ہوگی، سورج نہیں ہوگا تو یہ روشنی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ روشنی کہاں جاتی ہے؟ یہ واپس سورج میں چلی جاتی ہے۔ جیسے آپ بیٹری جلائیں، ٹارچ جلائیں تو اس کی روشنی سامنے دیوار پر پڑتی ہے، جب اسے بند کر دیں تو روشنی دوبارہ سمٹ کر ٹارچ میں واپس آ جاتی ہے، اس بیٹری میں واپس آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور دیوار کی روشنی بالعرض ہے، اسے کہتے ہیں ختم نبوت ذاتی، یعنی اللہ کے نبی کی جو ختم نبوت ہے یہ ذاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اسی سے نبوت شروع ہوئی اور اسی پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے ہی نبوت شروع ہوئی اور آپ علیہ السلام پر ہی نبوت ختم ہو گئی۔ تو خاتم ذاتیہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت بالذات ہے، شروع بھی یہیں سے ہوئی اور ختم بھی یہیں پر ہوئی۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ بالعرض ملی ہے، اور حضور علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ بالذات ملی ہے۔ اب ایک اور بات سمجھیں، یہاں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اب اس کا معنی کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ حضور باپ ہوں گے تو حضور علیہ السلام کی بیویاں مائیں بنیں گی، اگر یہ باپ نہ ہوں تو ان کی بیویاں مائیں نہیں بن سکتی۔ کیسے بنے گی؟ اب یہ پیغمبر باپ کیوں ہے؟
اس لیے کہ ایک وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جو ایمان لایا وہ بھی ایمان والا ہے اور جس پر ایمان لایا گیا وہ بھی ایمان والا ہے، لیکن دونوں کے ایمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ پیغمبر ایمان دے کر ایمان کے لیے مثل باپ ہے اور دیگر کا ایمان نبی کے ایمان کی نسبت مثل اولاد ہے۔ تو حضور علیہ السلام صاحب ایمان اصل ہیں اور باقی سارے لوگ صاحب ایمان نسل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام باپ ہیں اور باقی سارے لوگ اولاد ہیں۔ اب اس کو مزید سمجھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات پہ ایمان لائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ فرما رہے تو حضور کا ایمان اصل ہے اور ان سب کا ایمان نسل ہوا۔ نسل ایمان والا جو ہے وہ بیٹا ہے اور اصل ایمان والا باپ ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مشرکین مکہ خوش ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی گئی، فوت ہو گئی۔ فرمایا کہ محمد علیہ السلام تو ایسے صاحب اولاد ہیں کہ جب دنیا میں نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی تھی اور جب دنیا میں نہیں ہوں گے ان کی اولاد تب بھی ہوگی۔ ایسا باپ دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں کہ جب نہیں تھے اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہوگی۔ اس لیے تم اس پیغمبر کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کتنی عجیب تعبیر کی ہے، کتنی عجیب تشریح کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا علم کامل ہو، عقل سلیم ہو تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی بات سمجھ آئے گی۔ علم ناقص ہو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، علم کامل ہو اور عقل سلیم نہ ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جن کے پاس علم کامل نہیں یا عقل سلیم نہیں، تو وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہاں اعتراض کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان کا تفرد ہے، ان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، تفرد کا کیا معنی ہے؟ تفرد اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی بات کسی نص کے خلاف ہو۔ جب کسی نص کے خلاف نہ ہو تو وہ تفرد نہیں ہوا کرتا۔ تو بات چل رہی تھی ختم نبوت ذاتی کی اور ختم نبوت زمانی کی۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ذاتی، ایک ہے آپ کی ختم نبوت زمانی۔ ہم زمانی کو بھی مانتے ہیں لیکن وجہ فضیلت زمانی نہیں بلکہ وجہ فضیلت ذاتی ہے۔ اب اس بات کو غور سے سمجھیں اور سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آ بھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ذاتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تحذیر الناس کے اندر بھی عبارت ہے جس پر بہت سے اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے اور مرزا قادیانی اسی دروازے سے نبی بن کر آیا ہے۔ یہ لوگ اس بات کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب جس نے منطق پڑھی ہے اور اس کی جو ہے پورے اس کے اندر مہارت رکھتا ہے وہ اس بات کو سمجھے گا۔ لو، یہاں لو کا لفظ ہے کہ اگر آ جائے، لو استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کے اندر حرف لو استعمال ہوتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول۔ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول، یہ علمی لفظ ہے، اس کو میں اس سے زیادہ آسان نہیں سمجھا سکتا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد آ جاتا۔
لیکن فساد نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ کئی خدا نہیں ہے. تو لفسدتا یہ ثانی ہے، اور لو کار اور کان فیہما یہ اول ہے. تو لو آتا ہے انتفاعی ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول. اب ان کا اعتراض سمجھے اہل بدعت کا. وہ کہتے ہیں کہ مولانا نانوتوی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے تو بھی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، یہ ثانی ہے. اب دیکھو، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے اس کا انتفاع ہے، اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، اس کا انتفاع ہے. تو ختم نبوت پر وہ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا نانوتوی کی عبارت کہ حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے، اس لیے تو مرزا کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ مولانا نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے، حالانکہ ان کی یہ تشریح بالکل غلط ہے. اس کو پھر سمجھیں. لو ہمیشہ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے نہیں آتا، یہ بھی سمجھیں. شرح جامی کی عبارت ہے وَلَهَا اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ. لو کا ایک استعمال اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول. جب پہلے کی نفی ہوگی تو دوسرا جملہ مزید مضبوط ہوگا. اب اس کو مثال سے سمجھیں جو اہل فن نے دی ہے. ایک شخص یوں کہتا ہے کسی سے لو اہنتنی لاکرمتک، اگر تو میری توہین کرے گا تو میں پھر بھی تیری عزت کروں گا. اب اس کا کیا مطلب؟ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اگر تو میری توہین نہیں کرے گا تو میں تیری عزت نہیں کروں گا، یہ اہل بدعت کا معنی ہے. یہ معنی غلط ہے. اس نے کہا لو اہنتنی لاکرمتک، اگر تو میری توہین کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا. اب اس کی نفی کیا ہے؟ کہ اگر تو مجھے گالی نہیں دے گا، تو مجھے برا بھلا نہیں کہے گا، تو میری توہین نہیں کرے گا، تو میں تیری عزت بطریق اولا پہلے سے بھی زیادہ کروں گا. اب حضرت کی عبارت کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے پھر یقیناً ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیے حضرت کی تشریح کتنی مضبوط ہے اور حضرت کی بات کتنی واضح ہے. لیکن کم عقل یا عقل سلیم نہ رکھنے والے یا علم نحو کو نہ جاننے والے ایسا اعتراض کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جس علم میں قدم رکھو اسے پورا حاصل کرو. آپ دیکھیے حضرت نانوتوی کی نحو کتنی مضبوط ہے، یعنی انہیں پوری نحو آتی تھی اور اس بیچارے کو آدھی نحو آتی تھی. اس نے لو کا ایک ہی معنی اس کے بعد ایک ہی بات کی ہے، جبکہ اہل فن لکھتے ہیں وَلَهَا اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ، اس کا ایک استعمال اس کے علاوہ اور بھی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اکابرین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات یہاں پہ واضح ہو گئی کہ ختم نبوت آپ علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اگرچہ فضیلت ہے، لیکن یہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. اس کی میں کئی مثالیں دے چکا ہوں. اصل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے، دوسروں کی نبوت ذاتی نہیں ہے، وہ واسطہ کے ساتھ ہے. اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت بھی تھے جب آپ دنیا میں نہیں تھے، اور اس وقت بھی ہوں گے جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. اس لیے آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد ہر زمانے میں تھی اور ہر زمانے میں رہے گی. اس لیے مشرکین کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جسمانی اولاد فوت ہو گئی، اب ہم سے لڑنے والا کوئی نہیں، اب مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محبوب کی روحانی اولاد موجود ہے اور وہ قیامت تک رہے گی، اس لیے تمہیں خوش ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.